ایک زمانے میں حجاج بن یوسف الثقفی عراق کے گورنر تھے۔ وہ اپنی سختی، طاقت اور تیز مزاجی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی حکومت کے نظم و ضبط کی وجہ سے ان کا نام بھی بہت پھیل گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اپنی طاقت اور حکومت پر بہت فخر تھا۔ وہ اکثر اپنے دربار میں بیٹھتے اور درباریوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ دربار میں بڑے بڑے امیر، سپاہی اور عالم بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک دن دربار میں بات ہو رہی تھی کہ حجاج کی حکومت کتنی مضبوط ہے اور لوگ ان سے کتنے خوفزدہ ہیں۔ اسی دوران دربار میں ایک خبر آئی کہ ایک بوڑھی عورت حجاج سے ملنا چاہتی ہے۔ درباری حیران ہوئے کیونکہ عام لوگ تو حجاج کے پاس آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ حجاج نے کہا، اس عورت کو اندر آنے دو۔ کچھ دیر بعد ایک کمزور سی بوڑھی عورت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور چہرے پر غربت اور عمر کے آثار نمایاں تھے۔ دربار کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ عورت حجاج سے مدد مانگنے آئی ہوگی۔ حجاج نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بوڑھی عورت نے بغیر ڈرے جواب دیا، میں تم سے شکایت کرنے آئی ہوں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی شخص اس طرح حجاج سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حجاج نے حیرت سے پوچھا، کس بات کی شکایت؟ بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری حکومت کے سپاہیوں نے میری بکریاں لے لی ہیں اور مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حجاج نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سپاہیوں نے کچھ بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن عورت نے مضبوطی سے اپنی بات دہرائی۔ پھر اس بوڑھی عورت نے ایک ایسی بات کہی جس نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اے حجاج، تم سمجھتے ہو کہ تم بہت طاقتور ہو، لیکن یاد رکھو، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ دربار میں بیٹھے لوگ گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ اب حجاج بہت غصہ کرے گا، لیکن بوڑھی عورت نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، حقیقی بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم انصاف کرو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر ظلم کرو گے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہوگا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کچھ لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اس عورت کی بے خوفی پر حیران تھے۔ پھر انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس عورت کی بکریاں فوراً واپس کرو اور اس کا نقصان بھی پورا کیا جائے۔ سپاہیوں نے فوراً حکم مان لیا۔ پھر حجاج نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے سچ بات کہی ہے، ایک حکمران کو ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے۔ بوڑھی عورت نے سکون کا سانس لیا اور کہا، اگر حکمران انصاف کرے تو رعایا خوش رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت دربار سے چلی گئی۔ دربار میں موجود لوگ اس واقعے کو دیکھ کر حیران تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام بوڑھی عورت نے اتنی بہادری سے حجاج سے بات کی اور اپنی بات منوا لی۔ اس واقعے کے بعد دربار میں کافی دیر تک اسی عورت کی بہادری اور سچائی کا ذکر ہوتا رہا۔ کچھ درباری کہنے لگے کہ سچ بولنے والا کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق بن گیا کہ طاقت اور حکومت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن انصاف اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔